ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وجہتن وجہ کا معنی ہوتا ہے طرف، جہت اور قبلہ. مولیہا پھیرنے والا ہے وہ، ولا یولی. فاستبقوا آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہے فاستبقوا. باقی الفاظ آسان. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کے لیے جہت ہے جس کی طرف وہ رخ پھیرنے والا ہے. پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم تمام کو لے آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں پس پھیریں آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں ہو امتیوں پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل اور حجت سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. پس تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس لیے بھی تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قبلے کے مسئلے ہی کو ذکر فرمایا اور اس کی علتیں اور وجوہات بیان فرمائے کہ قبلہ تمہارا بیت اللہ ہے. اس پر کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کو حق نہیں اس بات کا کہ وہ اس پر اعتراض کرے. ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ذکر فرمائی پڑھی گئی آیات میں، اگرچہ پیچھے بھی گزر چکی ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ متعین کیا ہے، ہر امت کا قبلہ ہے، چاہے اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے، چاہے انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا قبلہ ہے، رخ ہے جس کی جانب وہ اپنے منہ پھیرا کرتے ہیں، جس جانب وہ متوجہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت نازل کی، مستقل کتاب نازل کی، مستقل نبی بھیجے، اور یہ امت ایک مستقل امت ہے۔ جب اس کی ساری چیزیں مستقل طور پر پائی جا رہی ہیں تو مستقل اس کا ایک قبلہ بھی ہے جس کی جانب ان کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب یہ ایک مستقل امت، مستقل نبی، شریعت اور ساری چیزیں ہیں تو مستقل قبلہ بھی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جھگڑتے ہو، تم ادھر کیوں منہ کر رہے ہو، تم ادھر کیوں منہ کر رہے ہو؟ یہ کوئی بحث کی چیز نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اصل چیز ہے نیکیاں کرنا، نیک اعمال کو اختیار کرنا۔ قبلہ کون سا ہے کون سا نہیں اس کو چھوڑو، جو کرنے کا کام نیکی ہے نیکی کرنے والے بنو۔ بس اللہ نے متعین کر دیا ہے بیت اللہ قبلہ ہے، اب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات بجا لاؤ، اس طرف کا اور جہت کا احترام کرنے والے بنو۔ اور صرف نیکیاں ہی نہیں کرنی، فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور سورہ آل عمران میں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ، کہ نیکی کے اندر ہمیشہ انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ انسان تیز ہو، آگے سے آگے جائے، آگے سے آگے جائیں۔ یہ نہیں بس ٹھیک ہے یار جتنی عبادت کر رہا ہوں بہت ہے، کافی ہے، نہ، فرمایا کہ اصل چیز جو مقابلے کی ہے، ریس لگانے کی ہے، ریس کرنے کی ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کہ وہ بھی 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں بھی 5، پھر فرق کیا ہوا؟ میں ساتھ تہجد بھی پڑھا کروں گا۔ اچھا وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کروں گا، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ 1 سپارہ کرتا ہے، میں 2 سپارے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ آگے سے آگے بڑھنا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیک اعمال میں، نیک کاموں میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ البتہ لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتا ہے، آگے رہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے نا، تو یہ جلدی جلدی آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیا جلدی ہوئی؟ کیا آپ ذرا باقیوں سے اور پہلے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا جلدی سے جلدی، جلدی سے جلدی آئیں۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ جمعہ کے دن جو جلدی آئے گا، سب سے پہلے آئے گا، اللہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیوں؟ وہ جلدی آیا ہے، تاخیر نہیں کی اس نے۔ تو نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دل میں داعیہ آ گیا کہ میں یہ نیک عمل کروں، بس فرمایا کہ اب تاخیر نہ کرے، وہ تاخیر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے بعد میں نیکی کی یہ توفیق برقرار ہی نہ رہے۔ ابھی تو دل میں آ رہا ہے کہ اٹھوں، کھڑا ہو جاؤں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں، اللہ کو راضی کروں۔ یہ کہ اچھا یار بعد میں کر لوں گا، بعد میں توفیق ہی نہیں، توفیق ہی نہیں۔
دل میں آیا قرآن مجید کی تلاوت کروں، بس فوراً کرو اسے۔ اللہ نیکی کا خیال دل میں پیدا ہو جانا، یہ سمجھو اللہ کی طرف سے تمہیں متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ تعالیٰ دل میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں دیکھو نا، جو مہمان آئے بندہ اس کی قدر کرے، وہ مہمان بار بار آتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ نیکی کا خیال دل میں آنا یہ مہمان ہے، اگر اس کی ہم نے قدر کی تو وہ خیال نیکی کا بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، توفیق ملتی رہے گی۔ اور اگر اس نے اس کو دھتکار دیا، نہیں توجہ کی، وہ مہمان بھی نہیں آئے گا بار بار۔ تو فاستبقوا الخیرات، فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، اس میں تاخیر بھی مناسب نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اے علی 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہے، بس نماز کی طرف آؤ، آذان ہوئی ہے، آؤ نماز کی جانب، چلا جاتا ہوں، ابھی تو 20 منٹ ہیں، چلو جب 5 منٹ رہ جائیں گے نکل جاؤں گا، کر لیتے ہیں وضو، ابھی فلانا کام کر لوں۔ کرتے 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 وہ جماعت نکل گئی۔ اچھا جماعت میں تو نہیں جا سکتے، چلو پہنچ جاتے ہیں ابھی نا، میں اب اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں، ادھر یہ کام کر لو، وہ ملنے آیا ہے، یہ ملنے آیا ہے۔ فرمایا شیطان اس طرح کرتے کرتے نماز کا وقت ہی گزار دیتا ہے۔ فرمایا نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، اس میں تاخیر نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے، میت لائی گئی، فرمایا اب تاخیر نہ کرو، فوت ہو گیا کوئی، جلد از جلد اس کا جنازہ ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ٹھیک اس میں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب مناسب رشتہ مل جائیں تو فوراً اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو، جب مناسب رشتہ مل جائے فوراً نکاح کر دو۔ فرمایا اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی۔ ان 3 کاموں میں آپ علیہ السلام نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی۔ لیکن حکم عام ہے فاستبقوا الخیرات، تمام جو خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں تاخیر غیر مناسب ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، فرمایا تم کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم تمام کو جمع کر کے لے آئیں گے، تم تمام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام انسانوں کو حاضر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہیں، تم تمام کو جمع کریں گے، اور جب جمع کریں گے تو جو تم نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا یہ کرنے کا کام ہے، کرنے کے کام کی طرف آؤ، تم نہ کرنے والے کام جو ان میں باز کرتے جا رہے ہو، باز کرتے جا رہے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا جو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں مکہ میں ہوں گے، حالت حضر میں ہوں گے، اقامت میں ہوں گے تو بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، باقی جگہ نہیں۔ فرمایا نہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں بھی نکل کے جائیں، مکہ سے باہر جائیں، مدینہ سے باہر جائیں، قبلہ اس وقت بھی بیت اللہ اور مسجد الحرام ہی ہوں گے۔ خرجت کا اضافہ کر دیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، فرمایا کہ یہ قبلہ مسجد الحرام بیت اللہ یہ برحق چیز ہے، اس واسطے حق چیز کو ماننا چاہیے، حق کو ماننا چاہیے۔ اور کون حق کو مانتا ہے اور کون حق کو نہیں مانتا،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ دوبارہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم شہر سے باہر اللہ کے نبی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے دوبارہ فرمایا ہمارے حبیب اب آپ جب شہر سے نکل کے باہر جائیں آپ بھی اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کریں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ کے امتی بھی جہاں کہیں ہوں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وہ بھی اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوع میں 3 مرتبہ ایک ہی قسم کی آیت فرمائی۔ پہلی مرتبہ اپنے شہر میں ہو تب بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، دوسری مرتبہ ذکر کر کے بتایا شہر سے باہر جائیں تب بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، تیسری مرتبہ ذکر کر کے بتایا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں، شہر سے باہر امتیوں نے بھی رخ جو ہے اپنا بیت اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اور ویسے مفسرین کرام نے لکھا قبلہ یہ جو منسوخ کرنا ہے کہ ایک چیز کا ایک حکم دیا گیا اور پھر اسے ختم کیا گیا منسوخ، یہ شریعت میں پہلا نسخ ہے تحویل قبلہ کا۔ تو چونکہ پہلی مرتبہ یہ نسخ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا اب وہ نہیں یہ، اب وہ نہیں یہ، اب وہ نہیں یہ، اس لیے تاکیداً اس کو پکا اور مضبوط کیا تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اب حکم تبدیل ہو گیا ہے، باقی اہم احکامات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تاکید نہیں فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علت بیان کی کہ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ جو لوگ ہیں تمہارے خلاف دلیلیں نہ قائم کر سکے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے وہ 2 قبلوں والے ہوں گے۔ فرمایا اگر ان دونوں قبلوں کو آپ کا قبلہ نہ متعین کیا جاتا تو یہ تو اعتراض کرتے بھی یہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو 2 قبلوں والے ہیں، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ان کے قبلے ہوں گے، تو ان کے قبلے ہے نہیں، تو اس لیے ہم نے بیت المقدس کا بھی حکم دیا اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرایا تاکہ آپ کے متعلق آپ کی صفات جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئیں وہ پچھلی کتابوں کو پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے آخری نبی یہی ہے، تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہ ہو سکے۔ رہ گئے ظالم لوگ، یہودی اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ضدی اور انادی ہیں، فرمایا الا الذین ظلموا منہم، سوائے ظالموں کے، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی اعتراض بنا کے رکھنا ہی ہے، اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا ان کے اعتراضات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واخشونی ہمیشہ مجھ ہی سے ڈرنا ہے، ولیتم نعمتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی قبلے کی، فرمایا کہ میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتا ہوں، نعمتیں اپنی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری علت جو آج کی پڑھی گئی درس میں کہ جب تم بیت اللہ کو قبلہ مانو گے تمہارا مزاج یہ بنے گا کہ تم اللہ کی مان کر چلنے والے ہو، اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں، یہ تمہارے لیے اتمام نعمت کا ذریعہ ہوگا، اللہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل فرمائیں گے۔ دیکھیے تقریباً یہی الفاظ سورہ المائدہ کی بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، فرمایا آج کافر نا امید ہو گئے، اے ایمان والو تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ پھر اتمام نعمت ہوگا جس وقت انسان اللہ کی مان کر چلے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، مخلوق کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کیا ہے۔ انسان جب اس کو پورا کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے اور اس کی طرف سے نعمتوں کا اتمام ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرنا چاہتے ہیں،
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ چوتھی علت بیان فرمائی کہ ہم نے یہ قبلہ تبدیل کیا تمہاری ہدایت کے لیے، تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ، کہ جب انسان اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو وہ ہدایت والا بن جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف وجوہات بیان کی آج کے درس میں۔ ایک تو یہ بیان کی کہ ہر ایک کا ایک مستقل قبلہ ہے، اس امت کا بھی قبلہ ہے، اعتراض کیوں؟ نمبر 2 فرمایا اس لیے تاکہ یہ اہل کتاب تم پر اعتراض نہ کر سکیں۔ نمبر 3 اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ فرمایا یہ مقاصد ہیں تحویل قبلہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔